يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 5016. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کو لے کے چلنے کی چال کے متعلق پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھٹکے نہ لگیں تو جائز ہے. اگر وہ نیک ہو تو وہ کہتا جلدی لے چلو، اگر برا ہے تو اہل نار کو جلدی اپنے سے دور کرو. جنازہ مدعو ہوتا ہے، تابع نہیں ہوتا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو آگے بڑھے اپنے جنازے کے آگے چلے. ایک اور حدیث ہے 5018. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صرف ایک ہی مرتبہ تکبیر اولا کے ہاتھ اٹھائے. ایک اور حدیث ہے 5019. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اس کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا. ایک اور حدیث ہے 5022. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر کی نماز سے روک کے رکھا یہاں تک کہ سورج زرد ہو گیا یا سرخ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہم کو نماز عصر سے مشغول رکھا، اللہ عز و جل ان کے پیٹ اور قبروں کو آگ سے بھر دے گا. ایک اور حدیث ہے 5024. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے وضو فرمایا. ایک اور حدیث ہے 5025. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو. یاد رہے موت اور آزمائش کو یاد رکھو. جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دے. جس نے یہ کر لیا اس نے اللہ سے حیا کی جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. ایک اور حدیث ہے 5026. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دیکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. ایک اور حدیث ہے 5028. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کی پہلی رکعت میں سبح بسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. ایک اور حدیث ہے 5029. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا اب بھی میری آنکھوں میں وہ منظر موجود ہے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ رہا تھا کہ دائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور حدیث ہے 5030. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ تعجب ہے انہوں نے میری قرات چھوڑ دی اور زید بن ثابت کی قرات لے لی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے 70 صورتیں یاد کی ہیں. زید بن ثابت تو بالوں والے غلام تھے، وہ مدینہ چلے گئے تھے. ایک اور حدیث ہے 5031. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ آدمی نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے یا وہ آگ پر حرام ہے؟ فرمایا ہر وہ آدمی جو نرمی کرنے والا، قرب رکھنے والا اور آسانی پیدا کرنے والا پر. ایک اور حدیث ہے 5032. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر. ایک اور حدیث ہے 5033. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا آدمی بھی داخل ہوگا جس نے کوئی اچھا عمل نہ کیا ہوگا. جب اس کی وفات قریب آئے گی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آگ بنا دینا، پھر آدھی خشکی میں اور آدھی سمندر میں ڈال دینا. جب وہ مر گیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا. بس اللہ تعالیٰ نے سمندر اور خشکی سے اس کی راہ کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا. بس جب وہ اکٹھا ہو گئی تو اسے پوچھا تجھے یہ کام کرنے پہ کس چیز نے ابھارا؟ اس نے عرض کی تیرے خوف نے. صرف اسی وجہ سے اللہ نے اسے
بخش دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5035، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے ایک صورت کے متعلق۔ ایک کہہ رہا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، دوسرے نے کہا مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ان کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں تم کو سکھاتا ہوں ایسے ہی پڑھو۔ پھر اس میں گفتگو کی، پھر فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے جو اپنے انبیاء کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کھڑا ہوا جو وہ اپنے ساتھی کی رات پر نہیں پڑھتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5036، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بس میں نے سورہ نساء شروع کی، اسے خوب ملا کر تلاوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پسند ہو کہ عمدہ قرآن کو تر و تازہ پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ ابن اب کی قرات پڑھے۔ پھر بیٹھ کے سوال کیا، اس کے بعد کہنا شروع کیا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ بس انہوں نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد فآتا عمر لیو بشرہ بہا فوجد ابا بکر خارجا قد سبقہ فقال ان فعلت انک لسباق بالخیر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بھی مجھے بشارت دی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلتے ہوئے دیکھا جو ان پہ سبقت لے جا چکے تھے۔ بس انہوں نے فرمایا اگر تو نے کیا تو تو نے بھلائی میں بہت زیادہ سبقت لینے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5037، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ میں نے سورہ نساء شروع کی ہوئی تھی۔ جب اس کو پڑھ کے فارغ ہوا اس کے بعد بیٹھ کے اللہ عز و جل کی ثنا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ پھر میں نے اپنے لیے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مانگ تجھے دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جس کو پسند ہو کہ عمدہ قرآن کی مضبوطی سے پڑھے، اس کو چاہیے کہ ابن مسعود کی قرات پڑھے۔ پھر میں اپنے گھر واپس آیا، میرے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ کیا شے مانگ رہے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں، اللہم انی اسألک الی آخر۔ پھر حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور انہوں نے بھی مجھے بشارت دی۔ ایک اور حدیث ہے 5038، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نرم مزاج، فرما بردار، نرم خو، خوش اخلاق اور قریب ہو، اللہ عز و جل اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5039، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حج تمتع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5040، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج رات جنوں پہ قرآن پڑھتے ہوئے گزاری وہ حجون کے رہنے والے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5042، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شفقت کر ان پہ جو زمین میں ہے، تیرے اوپر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5042، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، سورہ مائدہ نمبر 93، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہا گیا تو ان میں سے ہے، یہ لفظ عبد الغفار کے ہاں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5043، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5044، حضرت
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5045، حضرت عامش فرماتے ہیں میں نے ابن یوسف کو منبر پہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کو ایسی ہی تعلیف کرو جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے تعلیف کیا تھا، یعنی وہ سورج جس میں گائے کا ذکر ہے، وہ سورج جس میں آل عمران کا ذکر ہے، وہ سورج جس میں عورتوں کا ذکر ہے۔ حضرت عامش فرماتے ہیں میں ابراہیم سے ملا، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے برا بلا کہا، پھر ابراہیم نے فرمایا مجھے عبد الرحمن بن یزید نے فرمایا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جس وقت جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے، وہ وادی سے نیچے اترے، بدن الوادی سے کنکریاں ماری، ساتھ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ میں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، لوگ تو اس کے اوپر سے مارتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، یہ وہ مقام ہے جس جگہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5046، حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حمص آیا، مجھے ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے ابو عبد الرحمن ہم پہ پڑھیں، میں نے سورہ یوسف پڑھی، مجھے ایک آدمی نے کہا کیا یہ صورت اس طرح نازل ہوئی تھی؟ میں نے اس کو کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، اللہ کی قسم میں نے اس صورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت اچھا پڑھا ہے، میں نے جب تیری بات کا جواب دیا میں نے تجھ سے شراب کی بدبو پائی، کیا پلید چیز پیتا ہے اور قرآن کو جھٹلاتا ہے، یقین میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں تجھے کوڑے نہ ماروں، میں نے حد کے طور پہ اسے سزا دی۔ ایک اور حدیث ہے 5047، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے قرآن سنائیے، میں نے عرض کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پڑھوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے قرآن سنوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ نساء شروع کی، جب میں اس آیت پہ آیا وہ کیا وقت ہوگا جب ہم آپ کو تمام امتوں پہ گواہ بنائیں گے اور آپ کو تمام پر گواہ بنائیں گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5048، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے تھا ایک اس کے اوپر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہنا۔ ایک اور حدیث ہے 5049، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم زمانہ جاہلیت والے کام کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھے عمل کیے ان کو جاہلیت والے کاموں میں نہیں پکڑا جائے گا، جس نے اسلام میں برا عمل کیا اس کے اول و آخر گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 5050، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا میں اب بھی وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے کسی نبی کی حکایت بیان کر رہے تھے کہ ان کو ان کی قوم نے مارا، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا، وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور اس کی اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5051، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5052، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 باتوں کو ناپسند کرتے تھے، خلوق خوشبو کا نام، تہمت کو لٹکانا، سونے کی انگوٹھی پہننے کو، سفید بالوں کو کھیڑنا، ہڈی کے ساتھ مارنے کو، بغیر وجہ کے زینت حاصل کرنے کو، ضم شرکیہ کلمات کے ساتھ ہاں سورہ فلق و ناس کے ساتھ جائز ہے، دم شرکیہ کلمات کے ساتھ ہاں سورہ فلق و ناس کے ساتھ جائز ہے، شرکیہ کلمات کے تعویذ لٹکانا پانی اس جگہ سے علاوہ گان لگانے سے یعنی زنا کرنے سے، 10 بچہ ضائع کرنے سے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔